ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت پہ بیٹھنا ہے، ایک ہدف وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے، ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے، اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا، امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے، ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے۔ امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا، کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی، نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی، نہ شمر کو حکومت ملی، نہ یزید کچھ کما سکا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا۔ یہ ان لوگوں کے ہدف تھے، جو رہا تو نام حسین کا۔ آج کی بات ہے، ایک دوست بڑی دور سے آیا ہے، آج کی بات بڑی دور سے، اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ حضرت صاحب اب تو میری حالت یہ ہے کہ میں گناہ کر کر کے تنگ آ گیا ہوں، میرے ارد گرد گناہ کے مواقع رہتے ہیں، میں تنگ آ گیا ہوں، لیکن میں ایک منتشر آدمی ہوں، مجھے ہر وقت کا وسوسہ، ہر وقت کی پریشانی، ہر وقت کی مصیبت۔ وہ کہتا ہے میں جس عالم کے، درویش کے، صوفی کے، مولوی کے قریب جانے لگتا ہوں، اس کے خلاف مجھے کوئی نہ کچھ ہے مل جاتی ہے۔ تو دین سچا ہے، کھرا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین پہ عمل کرنے والا بھی کو کھرا مل جائے؟ اب تو یقین کریں کہ تکلیف روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ دین دنیا میں صرف بحث کرنے کے لیے آیا ہے، لڑائیاں ہی لڑائیاں، مناظرے ہی مناظرے، بحث ہی بحث۔ کیا شکل دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو مذہب کی کہ اس میں صرف بحث ہے، لڑائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم ناراض ہوتے تھے، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے، کچھ لوگوں نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد کا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے، کوئی اتنا قابل تعزیر جرم تو نہیں تھا، نماز لمبی پڑھاتا ہے۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور لفظ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے۔ فرمایا خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھنا، لیکن لوگوں کو مختصر نماز پڑھا تاکہ وہ دین کے قریب آئیں۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت شیخ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا مرشد، آپ کے خلاف کچھ لوگوں نے کتاب لکھی، اور بریلی شریف کے عرس میں وہ کتاب بانٹی گئی۔ 24 صفر کو علماء کی وہاں میٹنگ ہوتی ہے، اور ہزاروں علماء اس میں، راسخ العلم لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، راسخ العقیدہ۔ حضور مفتی اعظم نے وہ کتاب سامنے رکھی، اور کتاب سامنے رکھ کے علماء سے کہا کہ یہ شرعی اعتراض ہے مجھ پر، اور یہ اس کا جواب ہے، یہ شرعی اعتراض ہے، یہ اس کا جواب ہے، یہ شرعی اعتراض ہے، یہ اس کا جواب۔ جو شرعی اعتراض تھے ان کے جوابات دے دیے۔ فرمایا کچھ انہوں نے نا اخلاقی اعتراضات کیے ہیں، تو میں کسی کی ذات پر اتر کر بات نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ انہوں نے ذاتی اعتراضات کیے ہیں، اور جو مہذب قومیں ہوتی ہیں وہ کسی شخص کی شخصیت پر اتر کر، نیچے اتر کر بات نہیں کرتی۔ تو یہ شرعی اعتراضات تھے، یہ جواب ہے۔ تو علماء نے پوچھا کہ حضرت یہ کتاب کب چھپے گی؟ تو آپ فرمانے لگی چھپے گی کوئی نہیں۔ یہ کہ حضور نے آپ کے خلاف لکھا ہے، تو آپ کہتے ہیں چھپے گی نہیں، آپ کو بھی تو چھاپنی چاہیے۔ تو آپ فرمانے لگے یار جی انہوں نے لکھا ہے، تو کچھ بندے نا اس کتاب کی وجہ سے مجھ سے کٹ کے ان سے جڑ گئے، تو اب جب ان کا ذہن مجھ سے کٹا ہے، کسی اور کی طرف جڑا ہے، تو اب میں جواب لکھوں گا تو وہاں سے بھی کٹ جائیں گے، تو پھر منتشر ہو جائے گا ان کا ذہن، ہو سکتا ہے کسی گمراہی کی جانب چلے جائیں۔ تو چلو میری ایک ذات ہدف تنقید بنی ہے تو کوئی حرج نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کچھ لوگوں کا ذہنی نقصان ہو، میں لوگوں کو مصطفیٰ کے دین کا پیار دینا چاہتا ہوں، دین سے بیزار نہیں کرنا چاہتا۔ مہربانی فرمائیں، میں نے جمعے میں بھی یوں دونوں ہاتھ باندھ کے کہا تھا تقریر کرنے والوں، نقابت کرنے والوں بس کرو،
آپ اپنی تقریر چمکانے کے لیے قوم کو تقسیم کر دیتے ہو. حق کی بات کے اظہار کا معنی لڑائی تو نہیں ہوتا. ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ سارے حق کی باتیں کرتے رہے، لیکن اتنا انتشار، اس قدر زیادہ جو ہے وہ تانا زنی، اس قدر زیادہ خوف کا معیار. اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اس زمانے میں جتنا کو زیادہ شرارتی ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ طاقتور ہوتا ہے. میں جدھر جاتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی اس بندے کے خلاف کہانی مل جاتی ہے. تو یاد رکھیں، جب لوگ دینداروں سے نفرت کرتے ہیں تو پھر دین سے نفرت کرنے لگتے ہیں. یہ ہم نے تباہی کر دی ہے، ہم نے ظلم کی انتہا کر دی. مہربانی فرمائیں، یہ بڑا صاف ستھرا دین ہے، یہ بڑا پارسا دین ہے، یہ بڑا کھرا دین ہے. اور یہ جو آپ کو لوگ بتاتے ہیں نا سارے غلط ہو گئے، ایک میں صرف ٹھیک بچا ہوں، تو انہیں بتاؤ تمہاری بات مانے کہ مدینے والے رسول کی بات مانے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری گمراہ ہو جائے. تو اس لیے انتشار کا مزاج چھوڑیں اور لوگوں کو میٹھا، ٹھنڈا، پیارا، خوبصورت دین لوگوں تک پہنچائیں. میٹھی بات کریں اور اچھے طریقے سے لوگوں تک پیغام حق پہنچائیں. لوگ کہتے ہیں جی میں بات سچی کرتا ہوں اس لیے تلخ رہتا ہوں. نبی پاک سے زیادہ سچی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. حضور بات بھی سچی کرتے تھے اور لہجہ بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا. تو یہ کون سی کہانی سنا رہے ہو؟ نہیں کہ میں کڑوا اس لیے ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں. سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ تو شاندار ہوتا ہے، سچ تو سونا ہوتا ہے، سچ کا تو چہرہ نکھرا ہوا ہوتا ہے. سچ کا کڑوا ہوتا ہے. کڑوا کسیلا تو ہے، اس لیے تو نے ساری تباہی اتار دی. تیسری بات، آج کی اس گفتگو میں تیسرا پیغام امام علی مقام کی شہادت کے لحاظ سے یہ سنیں کہ ضروری نہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہوں سارے لوگ اسے ایگری بھی کریں. یہ بھی ضروری، تو سب کو منوانے کا مزاج بھی چھوڑ دیں. یہ بھی امام حسین کا پیغام ہے. اس وقت تو ڈھیر سارے لوگ یزید کی طرف چلے گئے تھے اور امام علی مقام میدان میں نکلے اور معمولی آدمی نہیں، نواس رسول، جگر گوش ہے بطول. یہ جو کربلا کی ریت پہ خون بہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے خون کس کا ہے؟ یہ رسول کریم کا خون ہے، یہ نبی کریم کا خون بہا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. نبی پاک کا خون بہہ گیا، لیکن 4.5 سال حکومت پھر بھی یزید کر گیا. آپ کو کس بات کی جلدی ہے کہ سارے لوگ مان جائیں اور سارے ہمارے پیچھے لگ جائیں اور سارے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے لگ جائیں؟ یہ آپ کو جلدی کیوں ہے؟ مجھے جلدی کیوں ہے؟ بھئی وہ 4.5 سال پھر بھی نکال گیا. حضرت یوسف علیہ السلام پر جناب زلیخا نے الزام لگایا تھا. حضرت یوسف سچے تھے، پر پورے مصر میں اس نے بات بھی پھیلا دی. 12 سال جیل میں بھی رہے تھے تو سچے نا، لیکن اس سچ کو نکھرتے 12 سال لگ گئے. لیکن رب کریم نے فرمایا یوسف سچے ہو، پر 12 سال پھر بھی جیل میں رہنا پڑے گا. سچے بھی ہو، کھرے بھی ہو، پر 12 سال جیل میں رہے. پر عرش کے مالک نے فرمایا پہلے آپ مصر کے قیدی تھے، اب آپ کا سچ نکھر گیا ہے تو مصر کا حکمران بنا دیا جائے گا. چوتھی بات یہ سنیں اور اچھے طریقے سے. ہمارے ہاں نا ہماری محفل رہ گئی ہے، تنہائی ختم ہو گئی ہے. تھوڑا تنہائی میں رہنا بھی شروع کریں. تنہائی میں کس طرح رہنا ہے؟ مصلی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، درد کے ساتھ، سوز کے ساتھ، یعنی ذوق کے ساتھ. کوئی نعت چلا لیں آپ اور آپ ہوں، کلام ہو اور مدینے والے رسول کی یاد ہو. بے آباد نہ رکھیں، اپنے دل کو آباد رکھیں. یہ تھوڑی بہت مل کے عبادت ہے تو کر لیں، ورنہ اکیلے بھی ہم پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں، دوستوں میں بھی سازش ہی کرتے رہتے ہیں. دفع کریں، سیاستیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کب جان چھوڑتی ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ وقت مصلی کو ضرور دیں. 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر بن سعد امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آ کے کہنے لگا حسین باتیں 2 ہی ہیں. اب یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے،
दो ही बातें हैं, या आपको बैत करनी है या जंग करनी है। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे कि मुझे एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत, सवेरे बताऊंगा क्या करना है। 9-10 की दरमियानी रात। अमर बिन साद ने कहा ठीक है, मैं सवेरे आ जाऊंगा। तो अमर बिन साद खैमे से बाहर निकला तो हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर बारगाह हुए। तो इमाम अली मकाम से अर्ज करने लगे, भाईजान मुझे पता है सवेरे आपने क्या फैसला करना है, और आपको भी पता है सवेरे क्या फैसला करना है। तो ये बदबातन किस्म के लोग हैं, ये सोचेंगे पता नहीं हुसैन कमज़ोर पड़ गया। तो अभी बताना था कि हमने बैत नहीं करनी, आपने रात मोहलत क्यों मांगी? ये पता नहीं रात क्या क्या बदगुमानियां सोचेंगे। फैसला तो सवेरे भी वही होना है और अब भी वही होना है कि हम यजीद की बैत करने को तैयार नहीं है। तो आप ये भी बात कर देते। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, अब्बास तेरा क्या ख्याल है? मैंने सोचने के लिए टाइम लिया है। तेरा क्या ख्याल है कि मैंने कोई नए राह तलाश करनी है? कोई मुझे और किसी फौज के पहुंच जाने की उम्मीद है? कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना, ना कुछ सोचना है, फैसला भी वही है जिसका तुझे पता है। लेकिन भाई ये आखिरी रात बची है, कल हुसैन दुनिया से जाएगा। आखिरी रात बची है, दिल करता है कि आज की रात ना मैं रज रज के अपने रब को सजदे करूं, मैं जी भर के उसकी इबादत करूं, ये पेशानी उसके हुजूर नाज झुके। ओ यार, हुसैन इब्ने अली तो एक रात बाकायदा बचाएं कि मैंने अल्लाह के हुजूर हाज़िरी देनी है और तू सारी रातें ज़ाया कर देता है। तो तन्हाई में कुछ ना कुछ इबादत करें। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मैदान करबला की हवाओं का सदका, अल्लाह ताला हुसैन इब्ने अली के खून का सदका हमारी ज़िंदगी पर्दा पोशी वाली करे और मौत ईमान वाली करे, और अल्लाह ताला हमें हर फितने से महफूज रखे और हमारी औलादों को भी हुजूर की औलाद का वफ़ादार रखे।